بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں جلیل خان کراچی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اسلام آباد کے اندر 50 مساجد کی باقاعدہ لسٹ دی گئی ہے کہ ان مساجد کو گرایا جائے گا، سی ڈی اے کی جانب سے، اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے اور انٹیریئر منسٹری کی جانب سے۔ اب ان مساجد کو کیوں گرایا جائے گا؟ وجہ صرف ایک بتائی گئی ہے کہ اسلام آباد کی خوبصورتی میں نعوذ باللہ من ذالک یہ مساجد بن رہی ہیں، رکاوٹ بن رہی ہیں، تو لہٰذا ان مساجد کو گرا کر اسلام آباد کی جو خوبصورتی ہے اس کو نکھارا جائے گا، یہ ایک وجہ بنائی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ یہ مساجد غیر قانونی طریقے سے بنائی گئی تھی، تو اسی وجہ سے ان کو بھی گرایا جا رہا ہے۔ یہ حکومت کی جانب سے جو ایک بیانیہ بنایا گیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو مسجد جامع مسجد مدنی کے نام سے مری روڈ کے اوپر یہ مسجد تھی، اس کو گرایا گیا۔ یہ 1932 میں یہ مسجد بنائی گئی تھی، یعنی پاکستان بننے سے بھی پہلے، یعنی اس وقت این او سی کس سے لیا جاتا مجھے تو اس چیز کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال اس وقت یہ مسجد بنائی گئی تھی، اور اب اس مسجد کو، اور اس کے بعد پھر جنرل ضیاء کے دور میں جو خود ڈکٹیٹر تھا، اس نے اس مسجد کو مزید نکھارا، اس کے اوپر مزید اس کا جو دائرہ کار ہے اس کو وسیع کیا، جو جامع مسجد مدنی کے نام سے مری روڈ کے اوپر موجود ہے۔ بہرحال سوال صرف اتنا سا ہے کہ اگر پاکستان بننے کے بعد بھی یہ مسجد بنائی گئی ہے، میں نے تو صرف یہی پڑھا ہے کہ قرارداد پاکستان کے اندر ایک چیز واضح ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو اسلام کے متصادم ہوگی اس میں آئین کو ترجیح نہیں دیا جائے گا، اس میں اسلام کو ترجیح دی جائے گی۔ یعنی اگر کسی جگہ کے اوپر آئین اور اسلام آپس میں متصادم ہو جاتے ہیں تو پھر سپیریئر اسلام ہوگا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی جگہ کے اوپر جب مسجد بن جائے تو پھر اس کو گرایا نہیں جاتا۔ بہرحال 50 مساجد کی لسٹ، اور یہ لسٹ آپ کو شاید یاد ہوگا، اگر تاریخ سے آپ واقف ہیں تو یہ مشرف دور کے اندر بھی یہ لسٹ آئی تھی۔ اب علماء اکرام بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی لسٹ ہے جو مشرف دور کے اندر باقاعدہ بنائی گئی تھی، اور مشرف نے یہ کہا تھا کہ میرے روٹ کے اوپر یہ مساجد آ جاتی ہیں اور لہٰذا ان مساجد کو گرا دیا جائے تاکہ میرا روٹ کلیئر ہو۔ بس فرعونیت آپ چیک کریں، اور اس کے بعد پھر جس قدر ان کی حالت ہوئی اور جس قدر ان کی موت ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ بہرحال جب یہ مسجد مدنی مسجد گرائی گئی رات کے اندھیرے میں، ایون کہ اس مسجد کے جو خطیب ہیں وہ سرکاری خطیب ہیں، اوقاف کے وہ خطیب ہیں، پچھلے 15 سال سے وہ کہتے ہیں کہ میں اس مسجد کے اندر رہا ہوں، ان کے بچے بیوی بیٹیاں سارے وہاں پہ موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد انتظامیہ آتی ہے اور مجھے یہ کہتی ہے کہ آدھا گھنٹہ ہے آپ کے پاس، صرف آدھے گھنٹے کے اندر آپ سارا سامان اپنا جو ہے وہ لے کر جائیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بچے تھے، میری بیٹیاں تھیں، میری بیٹیوں کا سامان تھا، یہ ساری چیزیں تھیں، مجھے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا گیا اور یہ کہا کہ آپ یہاں سے نکلیں، اور آدھے گھنٹے کے اندر جو کچھ اس سے اٹھایا جا سکتا تھا اس نے اٹھایا۔ اسلام آباد انتظامیہ نے مسجد کو گرایا، شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد پھر ڈیمپر ان کے ساتھ تھے، سارا کا سارا ملبہ وہاں سے اٹھا کر اس جگہ کے اوپر جا کر ان کو شفٹ کر دیا گیا، اور اس جگہ کے اوپر باقاعدہ پودے لگا دیے گئے۔ جب صبح لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو وہ سارے پودے لگے ہوئے تھے، مسجد وہاں پہ تھی ہی نہیں، اس قسم کا تاثر دیا گیا۔ بہرحال سب سے پہلے اس کے اوپر جو لال مسجد کے خطیب ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب، انہوں نے احتجاج کیا۔ ان کی جو جامعہ حفصہ ہے ان کی طالبات اور ان کے طلباء نے سڑک کے اوپر احتجاج کیا، اور اس کے بعد پھر جو طالب علم ہیں جامعہ حفصہ کے لال مسجد کے، انہوں نے نماز ظہر بھی احتجاجاً روڈ کے اوپر پڑھی، اور اس کے علاوہ جو عصر کی نماز ہے وہ بھی انہوں نے وہاں پہ پڑھی۔ بہرحال اس کے بعد مولانا عبدالعزیز صاحب، جس طرح ان کا ایک انداز ہے، انہوں نے خطاب بھی کیا، جہاد کا اعلان بھی کیا، اور اس طرح پھر کیونکہ وہ جہاد کے حوالے سے بڑا اپنا سخت موقف رکھتے ہیں، پر اس حوالے سے انہوں نے بڑے سخت قسم کے اعلانات بھی کیے، اور یہ کہا کہ تمام مکاتب فکر کے جو علماء ہیں، جو اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ہم اس حکومت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر علماء کرام کی ایک باقاعدہ میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب نماز مغرب جو ہے ہم اس جگہ کے اوپر پڑھیں گے جہاں پہ جامع مسجد مدنی تھی، اور اس کے بعد پھر مسجد کا دوبارہ سنگ بنیاد بھی رکھ دیا گیا، عارضی طور پر رکھ دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ کل عارضی طور پر یہاں پہ ایک مسجد بھی تعمیر کر دی جائے گی۔ بہرحال آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے میں نے خبر دی تھی کہ اسلام آباد انتظامیہ نے، وزارت داخلہ نے اسلام آباد کے 4 بڑے ہوٹلز کو شراب فروخت کرنے کی اجازت دی ہے۔ یعنی جو وزارت داخلہ
4 بڑے ہوٹل کو شراب فروخت کرنے کی، یعنی الاعلان شراب آپ فروخت کرتے ہیں، ان کو اجازت دیتی ہے۔ وہی وزارت داخلہ 50 مساجد کی لسٹ جاری کرتی ہے کہ ان مساجد کو گرایا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ اسلام آباد کی خوبصورتی ہے۔ خوبصورتی مساجد کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ ترکی کی مساجد دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ شیخ زید دبئی کے اندر اتنی بڑی مسجد ہے، اس کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ مساجد کے ساتھ خوبصورتی ہے، مساجد کو گرا کر خوبصورتی کبھی نہیں آتی۔ بہرحال اس کے علاوہ ایک اور انتہائی الارمنگ صورتحال یہ تھی کہ جب علماء کرام اس جگہ کے اوپر پہنچے تو وہاں پہ کیونکہ رات کے دوران یہ اٹیک کیا گیا، مسجد کو گرایا گیا، تو وہاں پہ قرآن مجید کے نسخے ملے جو وہاں پہ طالب علم تھے، جو علماء کرام تھے، انہوں نے اکٹھے کیے، اور مولانا اویس عزیز صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ خطاب بھی کیا اور وہ نسخے دکھائے کہ یہ وہ نسخے ہیں جن کو رات روندا گیا مٹی کے اندر قرآن مجید کے۔ یہ پاکستان ہے اور یہ دارالخلافہ اسلام آباد ہے، اس کے اندر اس قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر علماء کرام نے ایک احتجاج کیا اور مطالبہ کیا وزارت داخلہ کے جو وزیر ہیں محسن نقوی صاحب، اور اس کے علاوہ بلکہ پورے پاکستان کی جو انتظامیہ ہے ان سے باقاعدہ مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے ملاقات کی ہے جنرل سیکرٹری JUI سے، جو عبدالغفور حیدری صاحب ہیں، ان سے، اور اس حوالے سے خبر کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ سیکرٹری جنرل عبدالغفور حیدری جو جمعیت علماء اسلام کے ہیں، انہیں باقاعدہ اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ پاکستان ہے، پاکستان کے اندر اب باقاعدہ ایک لسٹ دی گئی۔ میں نے اس طرح آپ کو بتایا کہ مشرف دور کے اندر یہ وہ لسٹ تھی، علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی لسٹ اب چلی آ رہی ہے، اور اب اس کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے ایون کہ یہ بتایا گیا کہ اب ساتھ ان کے کوئی امیر حمزہ مسجد ہے، اس کو گرانے کے لیے بھی انتظامیہ پہنچ چکی ہے۔ ہو سکتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کل تک اس مسجد کو بھی گرا دیا جائے، کیونکہ 50 مساجد کی باقاعدہ لسٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اور مسلمان، ظاہر سی بات ہے اس چیز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے ایک چیز، اور اس قسم کی جو مسجد جو ہے اس کو گرانا میری ایک ذاتی رائے کے مطابق بھی کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ جو بھی ایک مسلمان جس کے اندر رتی بھر بھی ایمان ہے وہ اس چیز کو ٹھیک نہیں سمجھے گا۔ تو بہرحال یہ حکومت کے ہتھ کنڈے ہیں جو استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر علماء کرام شدید احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کا بھی کہا ہے، اور اللہ خیر کرے، اب کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے۔ بہرحال اس حوالے سے اگر کوئی مزید چیز میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔